मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन। जी मेरे जितने भी उर्दू स्पीकिंग है, जितने भी टूरिस्ट लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं एक बार फिर उनके सामने अपने महबूब के आगोश में खड़ा हूँ। इस वक्त मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। कल भी मैं बहुत परेशान था, बल्कि मैं क्या पूरा ये इलाका यहाँ बलूचिस्तान सारे परेशान थे, सारे रो रहे थे। हमारा जो कीमती असासा हैं ये हम खो चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत हम पे तरस नहीं खा रहा है, वो कुर्सी पे बैठे हुए इसी पे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो दुआ है, मैं फुटेज आपको दिखा दूंगा। ये फुटेज, ये स्मेल, ये ऐसे हैं जैसे मेरे बदन, मेरे वजूद के चर्बी पिघल रही है और उससे जो स्मेल आ रहा है मैं ये महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पीछे आग लगी हुई है, मेरे बिल्कुल साथ है। किसी ने कहा कि भैयाम आप इतने करीब ना जाइए, कहीं ये आग आपको लपेट में ले ले। मैंने कहा अपने महबूब के आगोश में सर रख के अगर मेरा तन भी चले जाए तो इस पे मैं पशेमान नहीं हूँ, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों की वजह से मैं लोगों में शनासा हूँ। इन्हीं पहाड़ों की वजह से लोग मुझे जानते हैं। आप देख रहे हो आग के शोले भड़क रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वहाँ जाके अपने महबूब को अपने आगोश में ले लूँ। इसी महबूब ने मुझे इज़्ज़त दी है, लोगों से मुझे मुतारिफ करवाया है। ये मेरे आज के दोस्त नहीं हैं, ये 3-4 साल से मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मुझे अपनाया है, इन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत दी है। इन्हीं पहाड़ों की वजह से लोग मुझे जानते हैं। आज मैं जो आपके सामने हूँ इन्हीं पहाड़ों की बदौलत। ये पहाड़ मैं आज नहीं आया हूँ, ये पहाड़ 3-4 साल पहले भी मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ इनके साथ मैं रह के मैंने यहाँ कुछ रातें, कुछ पल, यादगार पल यहाँ मैंने गुजारे हैं। शायद आपने वो देखे होंगे। तो मैं इस वक्त यकीन मानो, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं इतना गमज़दा हूँ। बहुत से लोग हैं यहाँ आए हुए हैं। कल 3 बंदे यहाँ शहीद हो गए। तो आज भी हुकूमत आग को काबू नहीं ला सके। आप देख रहे हो यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। हवा के साथ मेरे महबूब की चर्बी की स्मेल आ रही है, जो मुझे ऐसे समझो मुझे काट रही है, मेरे बदन को ये छू रही है। यकीन मानो यहाँ आग लगी हुई है। ये सिर्फ आग नहीं है जो मेरे पीछे आग लगी हुई है, उस साइड पे भी है। सारा इलाका आग ने लपेट में लिया हुआ है। तो मैं अपने लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, उनसे मैं अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे महबूब के गम को अपने गम समझो। और शायद कुछ लोगों ने इस गम को अपना गम समझा है, हम पे मुश्तरका है गम उल्फत के। यानी यहाँ जो इस वक्त जो हालात हैं, दुआ हैं, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत से मैं अपील कर रहा हूँ, हुकूमत बेचारा बेबस हो गया है, वो हमसे चुप रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है। हम लोगों ने एहतिजाज किया है यहाँ पे, तकरीबन 1000-2000 यानी हज़ारों बेशुमार गाड़ियाँ, बंदे वहाँ खड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट रुकी हुई हैं। यहाँ कोई नहीं आ रहा है ताकि वो हमसे हमारी मुदुआ, हमारी सदा सुन ले कि भाई तुम लोगों ने ये रोड को क्यों ब्लॉक किया हुआ है। तो वो ताकि हम उसको अपनी फरियाद, अपने महबूब की जो हालात है वो हम उसको सुना दे। मेरे महबूब मुझे पुकार रहा है कि पयाम आप कहाँ हो, आप तो अच्छी दिनों के दोस्त थे, आज मुझ पे बुरा वक्त है, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं देते हो। इसी पैगोर की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, उनके दामन में खड़ा हूँ और मैं खुद शर्मिंदा हूँ अपने वजूद से, बल्कि इन दोस्तों से, मेरे जितने भी दरख्त हैं, पहाड़ हैं, मैं इनसे शर्मिंदा हूँ कि मेरे दोस्त मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका सिवाय ये कि मैं एक वीडियो बना लूँ और लोगों को ये शेयर कर दूँ कि आप पे जो आग लगी हुई है ये आपका नहीं है, ये पूरे उल्लस जितने भी ज़ोब है, शिरानी है, बल्कि बलूचिस्तान है, जितने भी मेरे टूरिस्ट दोस्त हैं वो सारे रो रहे हैं, आपके गम में ये शरीक है। तो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ लोगों से कि खुदारा मुझ पे तरस करे, मेरे महबूब पे तरस करे और यहाँ आके यहाँ देख ले ये कितने शोले भड़क रहे हैं मेरे वतन के, ये जल रहे हैं जितने भी दरख्त हैं। मैं शर्मिंदा हूँ लोगों से, लोग कह रहे हैं कि
آپ تو وہاں جا کے آپ تو یہ کر سکتے ہو, آپ یہ فوٹیج کر سکتے ہو. ہم تو ہمارے پاس نہ کوئی کیمرہ ہے نہ کچھ ڈرون شاٹس ہے, آپ کر لئیے. تو میں نے دوستوں کی مدد سے یا بھائی کی مدد سے, میڈیا والے دوست ہیں یہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. میں اس وقت اپنے محبوب کے ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہیں, اور میں اس آگ کو دیکھ کے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. میں اتنا بے بس ہوں. یہ خدا میرے رحم پہ ہے, میرے حال پہ رحم کرے. میرا محبوب مجھ سے جدا ہو رہا ہے اور میں وہاں کھڑا ہوں. میں لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ قربانی کرے, اللہ کو راضی کرے. یہ بندوں کا کام نہیں ہے. حکومت اگر کر سکتے تھی تو 3 دن سے, بلکہ مغل کوٹ کے ساتھ جو یہ سلیمان رینج ہیں وہاں تو 10 دن سے یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں ان پہاڑوں سے بھی شرمندہ ہوں. میں اپنی خوشیوں میں, عید کی خوشیوں میں مگن تھا, ان کے پاس نہیں گیا ہوں, لیکن یہ آگ یہاں تک آ گیا ہے. تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ وہ آ کے میرے محبوب کے ساتھ یہاں اس کی یہ جو ہیشٹیگ ہے یا وہ ہیں وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں. تو میری یہی التجا ہے. حکومت بے بس ہو گیا ہے. میں عالمی دنیا سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را آپ مجھ پہ ترس کرے. آپ شیرانی کے جتنے بھی جنگل ہیں ان پہ ترس کرے. یہاں کے لوگ جل گئے, میرے دوست کے باسی, میرے دوست کے جو سرپرست ہیں وہ جلس گئے, وہ مر گئے. یہ انسانیت ہے. عالمی میڈیا والا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان درختوں سے ہمیں بہت محبت ہیں. کہاں ہیں وہ؟ تو صرف زبان کی حد تک محبت ہیں, لیکن وہ احساس نہیں کرتے کہ ان سے محبت کس طرح ہونی چاہیے. اب یہاں آ کے ان پہاڑوں میں ان کے حالات دیکھے, یقین مانو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہاڑ جتنے بھی چلغوزے ہیں ان کی سمیل ایسے آ رہی ہے جیسے میری چربی پہ گل رہی ہے, اور اس کی سمیل میرے ناک تک آ رہی ہیں. آگ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. وہاں سورج ڈوبتا جا رہا ہے. سورج نے تو ہمیں آلودہ کہہ دیا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں, لیکن میں اپنی دوست کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو نہیں جا رہا ہوں, میں تو سورج نہیں ہوں جو ڈوب جاؤں گا. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, یہاں بھی آگ ہے, وہاں بھی ہے, فوٹیج بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. تو آپ لوگ یہاں آئے, اور حکومت کو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدایا مجھ ناترس مجھ پہ رحم کرے. جتنے بھی لوگ ہیں, میڈیا ہے, میرے ٹورزم والے گروپ ہے, جتنے بھی میرے فلم میکر ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے پیام کے دوست جل رہے ہیں. میرے وطن کے درخت ہیں, یہ بے زبان ہیں, یہ ہمیں پکار رہے ہیں کہ خدا را ہم پہ ترس کرے, ہم پہ آگ لگی ہوئی ہے. تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. کچھ فوٹیج لے رہا ہوں, میڈیا والے میرے انتظار میں ہیں, جتنے بھی دوست ہیں. یہاں تک ہر کوئی تو نہیں آ سکتا ہے کیونکہ میں ان پہاڑوں سے شناسا ہوں, یہاں آیا ہوں. ان کے راستے میرے اپنے ہیں, ان کے لوگ میرے اپنے ہیں, تو ہر کوئی یہاں تک نہیں آ سکتا ہے. لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے جو لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. یقین مانو میرے گلے میں یہ اپنے محبوب کے اسمیل اندر جا رہے ہیں, ان چلغوزوں کے. یقین مانو ایک دوست, ایک یہاں قبیلے کے ایک بندہ تھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا صبح اٹھ کے اس نے کہا بابا ہمارا جنگل تو نہیں جلا ہوا ہے, اس کو یہ غم ہے کہ اگر یہ جنگل ہم سے چلا گیا تو ہمارا روزگار کیا ہے. ان لوگوں کا روزگار, ان لوگوں کا معیشت یہی جنگل ہے. جیسے ہم لوگ ان کی دکانداری ہیں, کوئی حوصلہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ان سے بدار لے یا کوئی نقصان ہمیں ہو جائے تو ہم اس سے ازلا کر دیں گے. ان لوگوں کا نقصان کا ازلا یا کسی سے ادار لیا ہو, ان کا یہ ہے کہ بس ابھی سیزن ہے ان چلغوزوں کا, یہ ابھی پک رہے ہیں, یہ فصل یہ نکال کے یہ کروڑوں لاکھوں کا یہ ہے معیشت ہے, یہ ان لوگوں کا بزنس ہے. تو یہ اسے بیچ کے, بازار میں بیچ کے پھر لوگوں کے ادار ہیں وہ دیتے ہیں, اپنے گھر کی جو چیزیں ضرورت ہیں وہ یہاں لا کے. لیکن بدقسمتی سے اس سال وہ لوگ یہاں سے محروم ہو گئے. ان کے بچوں کو کیا پتہ ہے کہ اس سال یا اس بار میرے والد یا میرے سرپرست خالی ہاتھ لٹ گئے ہیں. جیسے کوئی بنجارہ
خالی ہاتھ اپنی گھر کی طرف جا رہا ہے. یہاں بھی ان علاقے کے لوگوں کا یہی حالات ہیں. وہ لوگ خالی ہاتھ لٹ چکے ہیں, وہ سب کچھ کھو چکے ہیں. کس وجہ سے کھو چکے ہیں؟ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے, حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. حکومت کے پاس اتنی وہ نہیں ہے, اتنی اربوں نقصان ہو چکا ہے. یہ تو اسی ملک کی بجٹ کے لیے ہیں, یہ اربوں روپے سالانہ کما رہے ہیں, یہ ہمیں کما رہے ہیں. یہ تو اسی وطن پہ خرچ ہو رہے ہیں, اسی اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. ہم لوگ یہ فروٹ کھاتے ہیں چلغوزہ جو بہت بڑا قیمتی ہے, یا تقریباً 4-5 ہزار روپے فی کلو ہیں. یہ وہاں جا کے عالمی منڈی پہ یہ 11,000-15,000 روپے یہ بنتی ہے. تو یہاں ایک دوست نے مجھے کہا ہے, ایک مقامی لوگ نے, اس نے کہا تھا پیام یہاں اگر چھوٹا مطلب میرے قد کا جو درخت ہے وہ بھی تقریباً 5 لاکھ روپے میں 5 لاکھ اس کا قیمت ہے. تو میں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو ابھی اتنا نقصان ہو گیا ہے, یہ تقریباً کتنا نقصان ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ بولتا ہے اس نے ہچکی لیتے ہوئے جیسے اس کی خون رو رہا ہے. بظاہر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے لیکن وہ رو رہا تھا. اس نے کہا تھا یہ اربوں کا نقصان ہوا ہے. تو یہ عضلہ کون پورا کرے؟ خود حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے ملے, ان لوگوں کی جو ضروریات ہیں, ان لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دے. آگ بجھانے میں اگر آپ لوگ ناکام ہو گئے ہیں, ان کے پاس اب آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے, ان کی درد کو اپنی درد سمجھے. وسلام, شکریہ.